خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کا یہاں ذکر آیا ہے. وسطیٰ کے معنی ہیں درمیانی نماز یہاں پر، اور اکثر مفسرین نے صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز لی ہے. حدیث سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے. متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کا مال برباد ہو گیا اور اس کے گھر والے ہلاک ہو گئے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ زلزلہ آتا ہے تو مال برباد ہوتا ہے یا اولاد ہلاک ہوتی ہے، اور بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں ہم ارتھ کویک کو یا سونامی کو. عصر کی نماز کا چھوٹ جانا، اس کو کیا ہم آفت سمجھتے ہیں؟ اتنی ہی بڑی آفت ہے عصر کی نماز کا چھوٹ جانا جیسے کہ یہ کوئی اور آفت ہو سکتی ہے جس میں کہ مال برباد ہو، گھر والے ہلاک ہو جائیں. نمازوں کی اتنی حفاظت کرنی ہے. جنگ احزاب کے موقع پر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ مشرکین کا حملہ اتنا سخت تھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا نہ کر پائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی. اب یہ کیا ہے؟ انتہائی مجبوری. اس میں گنجائش ہے، اس لیے کہ دیکھیں بات کیا فرمائی، قومو، کھڑے رہو، للہ، اللہ کے سامنے، قانتین، فرما بردار. اس سے فقہا نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جنگ میں اگر اتنا وقت مل جائے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکے تو پڑھ لینی چاہیے. صلاۃ خوف کے احکامات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. لیکن اگر دشمن کا حملہ اتنا سخت ہو کہ کھڑے ہونے کی فرصت نہ مل رہی ہو تو ایسے میں پھر نمازیں مجبوراً چھوڑنی پڑیں گی اور بعد میں ان کو پڑھنا ہوگا. قوموں کے لفظ سے نکالا ہے، کھڑا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی بد دعا دینے کی، لیکن آپ کو کتنا غم تھا عصر کی نماز کے جانے کا کہ آپ نے یہ بد دعا دی کفار کو. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب شروع میں ابتدا میں نماز کا حکم آیا تو ابتدائی طور پہ نماز کے دوران بات کرنے کی اجازت تھی. کوئی آ کے سلام اگر کرے تو وعلیکم السلام کہا جا سکتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا جواب دیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے تو نماز میں لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ ٹھہرو میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس طرح سے بات کرنے کی اجازت تھی. اس آیت کے بعد یہ اجازت ختم ہو گئی. قانتین جب فرما دیا، فرما برداروں کی طرح خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو. چند چیزوں کی نماز میں اجازت ہے. اگر سجدے کی جگہ کوئی چیز چبھ رہی ہے ایک آدھ دفعہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہمیں تو کچھ چبھتا نہیں نا، ہمارا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جا نماز پر وہ بل سے آ جاتے ہیں، سلوٹ جیسی آ جاتی ہے. تو بار بار نہیں، لیکن ذرا سے ایک آدھ دفعہ اس کو اگر وہ اریٹیٹ کر رہا ہے آپ کو تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. امام اگر غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہتے ہیں اور عورتیں تالی بجاتی ہیں. تالی یہ ایسے کر کے تالی نہیں، یوں کر کے، یہ ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ ایسے کر کے. تو چند چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے. انشاءاللہ ہم جب کتاب الصلاۃ اللہ نے چاہا شروع کریں گے تو وہاں پھر ہم دیکھ لیں گے. لیکن جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہاں ماں نے نیت باندھی وہاں بچوں نے رونا شروع کیا. وہ پارٹنگ پینز ہوتے ہیں ان کو کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ماں کہاں چلی گئی ہمیں چھوڑ کر. اس میں بھی آپ دیکھیے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے. بخاری اور مسلم میں روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ، یہ کون تھی؟ نواسی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ، وہ آپ کے کندھوں پر تھیں. آپ رکوع فرماتے تو ان کو اتار دیتے اور سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. اس میں یہ اجازت ہے کہ ماں بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتی ہے، اور رکوع میں جائے تو پھر بچے کو ساتھ میں بٹھا دے، یا سجدے میں جائے تو ساتھ میں بٹھا دے، کھڑی ہو تو دوبارہ گود میں لے سکتی ہے. آگے فرمایا آیت 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. بدامنی کی حالت ہو
تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ رجال راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والا۔ رکبان راکب کی جمع ہے، یعنی سوار۔ خوف کی حالت میں نماز کا ذکر ہے، دشمن سے خطرہ ہے، نماز اپنے پراپر آداب کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں، تو جس طرح ہو سکے پڑھ لو۔ ان حالات میں یہی نماز کی حفاظت ہے۔ سواری پر پڑھ لیں، جس طرف بھی رخ ہو، قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ مجبوری ہے۔ اب سوچیں نا، میدان جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے دشمن کا، رکوع اور سجدہ اشارے سے کرنا کافی ہے۔ تو جو ایکسیپشنل صورتحال ہو، غیر معمولی صورتحال جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوئی تھی، اس میں تو پھر مجبوراً نماز چھوڑنی پڑی، لیکن جس حد تک ممکن ہو، اگر ممکن ہو تو نماز پڑھ لینی چاہیے، چھوڑنی نہیں ہے۔ اور یہ کس کی بات ہے؟ شدت کے خطرے کی، میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جہاں اس قدر پابندی ہے نماز کی، تو بتائیں امن کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں کیا نمازیں چھوڑی جا سکتی ہیں؟ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ پھر ہمارے ہاں شادیوں کا حال آپ دیکھیں کہ شادی کے موقع پر دلہن نماز ہی نہیں پڑھتی، کہیں پڑھے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی نماز پڑھو گی، رہنے تو بعد میں پڑھ لینا، شادی تو ایک دن ہوتی ہے، نمازیں تو روز روز آتی ہیں، اور یہ دن ہے گھر بسانے کا، اور عصر کی نماز چھوڑ دی تو حدیث نے کیا کہا؟ ایسا جیسے کہ مال سارا برباد ہو گیا، گھر والے سارے ہلاک ہو گئے۔ یہ گھر بسانے کے طریقے تو نہیں ہیں۔ کوئی ماں یہ چاہ نہیں سکتی کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا اس دن اپنی نمازیں چھوڑے۔ اول تو پڑھتی ہی نہیں، نہ دولہا پڑھتا ہے نہ دلہن، یا جو پڑھتی ہیں وہ صلاۃ خوف جیسی کچھ نماز ہوتی ہے، وضو نہیں کریں گی، تیمم کر لیں گی، کھڑے نہیں ہوں گی، قوموں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتی ہیں، سجدہ نہیں کرتی، اشارے سے کر لیتی ہیں، سجدہ کیا تو وہ ٹیکا کہاں جائے گا اور مسکارا کیسے خراب ہوگا، اور کوئی فکریں ہیں ہمارے ہاں۔ تو بہرحال بیچم بیچ میں یہ ذکر آتا رہتا ہے، ذرا ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں، توجہ کریں۔ حال یہ ہوتا ہے لڑکیوں کا کہ کوئی کچھ کہہ تو دے نا، اس وقت ان کو نماز پڑھ لو، وہیں رونا شروع کر دیں گی کہ آج یہ کہا کیوں۔ وہ طاری کر لیتی ہیں نا، شادی کو طاری کر لیتی ہیں، رونا دھونا سینسیٹیو ہونا، اور سب یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لڑکی سے کہ تماشا بنائے گی اپنا، بات بات میں روئے گی، حماقت کی حرکتیں کرے گی، سب کہتے ہیں بھئی کچھ نہیں کہو کچھ نہیں کہو، شادی ہے تو شادی ہے تو کیا ہوا۔ اور جس طرح اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، لگتا ہے کہ آج نہیں چل سکتی، 2 غرارہ پکڑیں گی، 4 دوپٹہ پکڑیں گی، اللہ جانے وہ پکڑ کر سٹیج پر چڑھا رہے ہوں گے، لگتا ہے کہ اللہ جانے کیا نقاہت کا عالم ہے، پتہ نہیں۔ کبھی آپ دیکھا تو کریں، سوچا بھی کریں۔ آج دعا کی ہے نا آپ نے تدبر کی، تفکر کی۔ قرآن کی روشنی میں ذرا معاشرے کو ضرور دیکھیں، اور دیکھیں کہاں کہاں کریکشن کی ضرورت ہے، اپنی اپنی اصلاح کریں اور اصلاح کو آگے لے کر چلیں۔ میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، پڑھو جیسے پڑھ سکتے ہو، امن میں کہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور فرمایا اس طرح پڑھو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ایسے پڑھو جیسے تم کو سکھائی۔ کہاں سکھائی؟ قرآن کے اندر تو کوئی طریقہ نہیں آیا نماز کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی۔ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر نہیں سکتے اگر ہم قرآن اور سنت میں جدائی ڈال دیں، قرآن اور حدیث میں اگر ہم تفریق کر دیں، کر نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں سکھائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ اللہ نے سکھائی۔ آیت 240 اب پھر ذکر مڑ رہا ہے طلاق کی طرف، عدت کی طرف۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نہ نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔
اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا ہے۔ ذکر کیا گیا کہ اگر بیوہ ہے تو 1 سال تک بیوہ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی مرد کے وارثوں کو۔ یہ ابتدائی دور کا حکم ہے، ابھی تک قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، لاز آف انہیریٹنس ابھی نہیں آئے تھے۔ تو خاوندوں کو ہدایت کی کہ مرتے وقت وہ وصیت کر کے جائیں کہ سال بھر تک ان کی بیوی ان کے گھر میں رہے گی، اس لیے کہ بعد میں تو وراثت تقسیم ہو رہی ہوگی نا، تو وارث کہیں گے بھئی ہمارا حصہ ہمیں مل گیا، اب تم جاؤ یہاں سے۔ تو کہا کہ نہیں، ان کو 1 سال نان نفقہ دینا ہے، گھر میں رکھنا ہے۔ اب زبردستی پکڑ کے بھی نہیں رکھنا، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو ان کی مرضی، اپنے معروف طریقے سے جو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہیں ان کو اختیار ہے۔ اب بعد میں جب بیویوں کا حصہ مقرر ہو گیا، قانون وراثت آ گیا، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آگے فرمایا آیت 241 242، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تو پہلے ہم نے دیکھا تھا، ذکر آیا تو ان عورتوں کا جن کی رخصتی نہیں ہوئی، تو فرمایا تھا کہ رخصتی نہیں ہوئی، مہر فکس نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے، مہر فکس ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ اب یہاں ذکر ہے ان خواتین کا کہ جن کی رخصتی تو ہو گئی، خلوت ہو گئی ہو۔ یہ لفظ آپ سمجھیں، اس کو کہا جاتا ہے خلوت۔ خلوت کیا ہے؟ اتنا وقت کہ شوہر بیوی کی حیثیت سے تنہائی میں اتنا وقت گزار لیا کہ جس میں ازواجی تعلق قائم ہو سکتا تھا۔ ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پہ اتنا ٹائم انہوں نے اکیلے گزار لیا کہ اس میں وہ اپنی شادی کنزیومیٹ کر سکتے تھے، ازواجی تعلق قائم کر سکتے تھے، لیکن مہر مقرر نہیں ہوا تھا، طلاق ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں مہر مثل دیا جائے گا، میم ثا لام، مہر مثل، مثال سے یہ لفظ بنا ہے مثل۔ ابھی خلوت صحیحہ کا انہوں نے یہ کیوں رکھا ڈیفینیشن کہ اتنا وقت تنہائی میں گزارا؟ عورت کہہ رہی ہے تعلق ہو گیا، مرد کہہ رہا ہے نہیں ہوا، اپنے اپنے غرض کی وجہ سے۔ وہ کہے کہ تعلق نہ ہو تو مہر نہ دینا ہو، بہت سی اس کے اندر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو فقہاء نے پھر یہ رول بنا دیا کہ اگر رخصتی ہو گئی اور تنہائی میں وقت گزار لیا، بس اب جو رولز ہیں مہر کے وہ اپلائی ہوں گے اسی طرح جیسے کہ اس سچویشن میں آئے ہیں۔ اب مہر مقرر نہیں ہوا اور اس طرح سے خلوت ہوئی تو اب مہر مثل دیا جائے گا۔ مثل سے مراد ہے کہ جو لڑکی کے خاندان میں اس کی کزنز کا، خالاؤں کا، پھپھیوں وغیرہ کا جو مہر تھا، اس لیے کہ لڑکی جس خاندان سے آتی ہے خاندان کا اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے بہت پیسے والی ہو، اس کے ہاں زیادہ مہر ہوتا ہو، یا کم پیسے والی ہو تو کم مہر مقرر کیا جاتا ہو، تو مہر مثل دیکھا جائے گا۔ جو خاندان میں اس کے خاندان کی لڑکیوں کا، عورتوں کا مہر مقرر ہوتا رہا، وہی شوہر کو اس اپنی بیوی کو دینا ہوگا طلاق کے وقت۔ جیسے اپنے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر 21,000 ایک بہن کا ہے تو باقی بہنوں کا بھی اتنا ہی رکھتے ہیں، اگر 50,000 ایک بہن کا ہے تو باقی بہنوں کا بھی 50 ہی رکھتے ہیں، ہوتا ہے نا، تو مہر مثل اس کو کہتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ بات طلاق پر پوری ہوئی۔ آپ دیکھیں کتنی تفصیل سے احکامات دیے گئے، ایک ہی دو، زیادہ طلاقیں مت دو تاکہ دروازہ کھلا رہے، اگر دینی ہے تو ایک اور دو تاکہ رجوع کا موقع قائم رہے۔ 3 کو پسند نہیں کیا، 3 طلاقوں کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اکٹھی دینا انتہائی ناپسندیدہ ہے، اگر دینی بھی ہیں تو 1 دو، پھر اگلی توہر میں اگلی دو، پھر تیسرے توہر میں تیسری دو، اگر دینی ہی ہے، حالانکہ ضرورت نہیں، ایک ہی جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ عدت کے احکامات بتا دیے۔ اچھا، عدت میں ایک چیز جو یہاں پہ نہیں آئی لیکن آگے انشاءاللہ آئے گی، عدت یہ دیکھیے، ایک مدت تو ہم نے دیکھی نا کہ جب طلاق ہو تو عدت کتنی ہوگی، 3 قروء ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت کتنی ہوگی، 4 مہینے 10 دن ہوگی۔
اگر خلا ہے تو عدت کتنی ہوگی؟ 1 حیض. اس میں ایک اور عدت شامل کر لیں. اگر عورت حاملہ ہے، طلاق کے وقت پریگننٹ ہے، تو جیسے ہی وضع حمل ہوگا، جیسے ہی وہ بچہ ڈیلیور کرے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 دن کے بعد کرے یا وہ 8 مہینے کے بعد کرے. تو حمل بھی عدت کی مدت پر اثر انداز ہوتا ہے، پریگننسی بھی عدت پر اثر انداز ہوتی ہے. طلاق دے دی اور طلاق کے بعد بچہ ہو گیا 2 دن کے بعد، بس عدت ختم. ٹھیک ہے؟ یا طلاق دی اور 8 مہینے کے بعد بچہ ہوا، اب 8 مہینے عدت چلے گی. کیوں؟ اسی لیے تو دیکھیں نا، اسی لیے طہر میں طلاق دینی ہے بغیر صحبت کیے. اگر عورت کا حمل ٹھہر گیا تو اس کی عدت بہت لمبی ہو جائے گی. تو عورت کو تکلیف سے بچانے کے لیے مردوں سے کہا کہ تم ایسی حالت میں بیویوں کو طلاق مت دو جس میں کہ تم ان سے صحبت کر چکے ہو، کہ ہو سکتا ہے حمل رہ گیا ہو اور طلاق بھی ہو گئی تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی. اندرونی معاملات پر بات ہوئی، اب بیرونی معاملات کی بات ہے. موضوع بالکل مختلف شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 243 244 جی 243 اور 244 انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ جس کا کہ یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. چونکہ اگلی آیت میں ہم نے قتال کی بات پڑھی، جنگ کی بات پڑھی. جنگ میں نکلنے کے لیے سب سے بڑا جو ڈر ہوتا ہے انسان کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے لیے نکلو گے تو موت ضرور آئے گی، اور جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تو موت نہیں آئے گی. وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. گھروں میں رہتے ہوئے کوئی انسان اپنی موت کو دور نہیں کر سکتا اگر وقت ہی آ گیا ہو. اور ایک اور چیز مسلمانوں کو احساس دلانا ہے کہ جو انہوں نے مکہ سے مدینے ہجرت کی ہے اس کے بارے میں بھی نظریہ واضح کر لیں، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر لیں کہ موت سے یا دشمن سے فرار حاصل نہیں کی. بعض دفعہ ہجرت کے لفظ اسکیپ استعمال کرتے ہیں، اچھا لفظ نہیں ہے. ہجرت اسکیپ ہوتی ہی نہیں. اسکیپ کب کرتا ہے انسان؟ فرار کب تلاش کرتا ہے؟ جب اس کو جان بچانی ہو، یا دشمن سے فرار حاصل کرتا ہے. مسلمانوں نے فرار حاصل نہیں کی مکے سے، اسکیپ نہیں کر کے گئے، بلکہ مسلمانوں نے تو دراصل کفر سے اور فتنے سے خود کو بچایا. اصل مقصد جو تھا جانیں بچانا نہیں تھا، دین بچانا تھا. دین بچانے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، جان بچانے کے لیے نہیں. مسلمان اس لیے ہجرت کر کے آئے کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے. یہی ہجرت کا مقصد ہوتا ہے. یہ واقعہ جو یہاں بیان ہوا یہ ابن کثیر میں موجود ہے. بنی اسرائیل کی کوئی جماعت کسی شہر میں بسا کرتی تھی. وہاں پر پلیگ پھیل گئی، تعاون کہتے ہیں اردو میں پلیگ کو. جو شہر تھا تقریباً 10,000 لوگوں کا، 10,000 لوگوں کا شہر تھا. جب وہاں پر پلیگ پھیلا تو موت کے خوف سے سب کے سب شہر چھوڑ کر نکل گئے. ایک مقام پر جب یہ سب پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا کہ سب مر جاؤ. سب مر گئے. ان کی لاشیں وہیں پڑی رہیں اور ہڈیاں رہ گئیں.
کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے نبی حزقیل، ہا زا قاف یا لام، حزقیل نبی وہاں سے گزرے اور انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ ان تمام مردوں کو تو زندہ کر دے۔ ان کی دعا سے دیکھتے دیکھتے وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ تھا، بڑا ویل نون واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ تو اس واقعے کو یاد دلا کر اب یہاں مسلمانوں کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، سب اللہ کے اختیار میں ہے، تم کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا۔ مسلمانوں میں شوق جہاد پیدا کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ موت کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، موت تو خود سب سے اچھی محافظ ہے۔ موت آ نہیں سکتی جب تک موت کا وقت نہ آ جائے۔ وقت سے پہلے موت انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ موت تو خود سب سے اچھی محافظ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 90 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا تھا، مور دین 90 بیٹلز۔ موت کہاں آئی؟ گھر کے بستر پہ۔ بہت افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے خطاب کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو، لیکن افسوس کے بستر پر مر رہا ہوں، بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اس لیے کہ ان کی قسمت میں نہیں تھا نا کہ وہ میدان جنگ میں مریں، لکھا ہوا تھا کہ وہ اس جگہ مریں گے، یہاں موت آئے گی، وہیں موت آئی۔ ابھی ہم نے طاعون کی بات کی، پلیگ کی بات کی، ضمنی طور پہ ذرا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی متعدی بیماری، کوئی کنٹیجس ڈیزیز اگر پھیل جائے، ایسے میں ہمارے دین میں اس کا کیا حکم ہے۔ بخاری میں روایت ہے جس سے کہ پتہ چلتا ہے ہم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں لوگ نہ جائیں، جہاں کوئی پلیگ پھیل گئی ہو یا کوئی کنٹیجس بیماری پھیل گئی ہو، باہر سے لوگ وہاں نہ جائیں، اور جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں وہ اس جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ تو آج کل ہم کہتے ہیں نا کوارنٹین کر دینا، اس جگہ کو ایک طرح سے یوں سیل کر دینا کہ جو اندر موجود ہیں وہ اندر رہیں اور جو باہر ہیں وہ باہر رہیں۔ اگر اندر والے جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں جہاں پلیگ پھیلا، اگر وہ سب کے سب باہر نکل جائیں گے تو ان بیماروں کی دیکھ بھال کون کرے گا جو اس بستی میں ہیں؟ اور دوسرا خطرہ یہ کہ وہ جراثیم لے کر اور بھی پھیلائیں گے جہاں جہاں جائیں گے، اور دوسرے لوگ اس لیے نہ جائیں کہ وہ وہاں جا کے بیمار ہو سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز وغیرہ جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، اپنا حفاظتی سامان کر کے وہ جاتے ہیں ان جگہوں پر، اور جانا بھی چاہیے ان کو، اس عقیدے کے ساتھ جائیں کہ جہاں جس کی موت لکھی ہوگی وہیں پر آنی ہے۔ آگے فرمایا آیت 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ قرض حسن کی بات سورہ حدید میں بھی آتی ہے، اور بھی چند مقامات پر قرآن میں آیا ہے کہ کون ہے جو کہ اللہ کو قرضہ دے۔ جب یہ آیات آئیں تو ان آیات کے سننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ یہودیوں نے کہا اللہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ ان کا یہ قول ہم پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس میں صرف تبصرہ وہاں پر یہ آیا ہے آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان قریب لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، بس ان سے پوچھا جائے گا۔ اور منافق بھی چونکہ یہود ہی کے زیر سایہ تھے، انہی سے فرینڈشپس تھیں، انہی سے دوستیاں تھیں، انہی کی ٹرمینالوجی میں بات کرتے تھے، انہی کے انداز میں سوچا کرتے تھے، تو منافقوں نے بھی مذاق اڑایا۔ ایک گروہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ جس نے کچھ نہ کیا، سن کر انسنی کر دی، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، ابھی تو ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ابھی تو ہمارے ہی خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ ایک وہ بھی گروہ تھا، ایک وہ بھی گروہ تھا جس نے کہ اس پکار پر لبیک کہا
انہوں نے کہا اچھا اللہ کو قرض چاہیے، اس سے اچھا انویسٹمنٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تصور کیجئے کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ آ کر، اب میں اس ملک کا بار بار نام نہیں لیتی، رہنے دیں، کسی ملک اس کا پریزیڈنٹ آپ کو فون کر کے کہتا ہے مجھے پلیز آپ کی گاڑی چاہیے، ہم تو الٹے لیٹ جائیں، ہے نا؟ فخر کے مارے ہمارا تو حال کچھ کا کچھ ہو جائے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے مانگے میری گاڑی، چمکائیں اس کو، کیا کچھ نہ کریں، خوشی خوشی دے کر آئیں، ہے نا؟ اور ایک آپ کا غریب رشتہ دار یا آپ کا ڈرائیور مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہے کہ بی بی آج گاڑی دے دیں، بچے کو اسپتال لے جانا ہے، کیا پتہ اچھا نہ لگے؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون مانگ رہا ہے، آپ کی نظر میں مانگنے والے کا مقام کیا ہے۔ بعض دفعہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ کہیں اپنے علاج کے لیے جائیں یا کسی کام کے لیے جائیں تو لوگ سارا کام کر کے ان کا پیسے ہی نہیں لیتے، کہتے نہیں ہم آپ سے نہیں لے سکتے۔ کیوں ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خود آنرڈ فیل ہوا ہوتا ہے کہ یہ کافی آنر ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے اپنا علاج کروائیں یا مجھ سے اپنا کوئی کام کروائیں۔ کہتے ہیں ہم آگے کچھ نہیں لیں گے آپ سے، مجرت بھی نہیں لیں گے اس کے اوپر۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ بڑھائے گا اس کے لیے کئی گنا۔ جانی قربانی کی دعوت دے کر مسلمانوں کو موقع دیا کہ اپنی زندگی کی قیمت وصول کر لو۔ پہلے جہاد کی بات کی، جان کی، قتال کی۔ محبوب ترین چیز انسان کی جان ہے، لیکن اللہ تو جان سے بھی پیارا ہے۔ کہنا کتنا آسان ہے، کہنا کتنا آسان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور کچھ قربان کرنا پڑے تو 100 دفعہ ہم ناراض ہونے لگتے ہیں، دین چھوڑنے پر آمادہ۔ تو نہیں، اللہ جان سے پیارا ہے، اور اگر نہیں ہے، دل ٹٹولا آپ نے، میں نے دل ٹٹولا، مجھے لگا یا آپ کو لگا کہ صرف دعویٰ ہے، نہیں ہے اللہ جان سے پیارا، تو دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے میری جان سے زیادہ تو ہی مجھ کو پیارا ہو جائے۔ تو پہلے جان کی قربانی کی دعوت، وہ ایک موقع دیا گیا، ایک اپرچونٹی دی گئی۔ اب جہاد کے لیے مالی انفاق کی دعوت ہے۔ کوئی اس کو برڈن سمجھے گا، کوئی اس کو اپرچونٹی سمجھے گا، کوئی بوجھ سمجھے گا، کوئی موقع سمجھے گا۔ فرمایا کہ دو، کون ہے جو دیتا ہے؟ جو دے سکتے ہو دے دو، اور یہ فکر مت کرو کمی ہو جائے گی۔ فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ مٹھی بند کر لیتا ہے، اللہ کم کرتا ہے، اللہ پھیلاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھو پیسہ نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے، وہ روزی کشادہ کرتا ہے، وہ چاہے تو روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یبسط میں آپ دیکھ رہی ہیں جو صاد ہے اور صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ مادہ اس کا با سین تو ہے، ٹھیک، لیکن چونکہ تو ہے نا مستعلیہ، تو موٹا پڑھتے ہیں نا، تو تو کی مناسبت سے سین کی جگہ صاد لکھ دیا تاکہ آپ تجوید میں فیل نہ ہوں، اس لیے کہ ایک موٹا حرف آ رہا ہو اور اس سے پہلے باریک ہو تو اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ یبسط تو اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا، یبسط کو پڑھ لینا آسان ہے، صاد کے ساتھ پڑھ لینا تو آسان ہوتا ہے بنسبت سین کے ساتھ پڑھنے سے۔ تو اس پڑھنے کی سہولت کے لیے اس سین کو صاد میں تبدیل کر دیا گیا کہ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ تو تم اللہ کو راضی کرو، تم پیسے کی فکر مت کرو۔ جہاں تک پیسے کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کروڑوں رکھے رہ جائیں اور خود انسان فاقے کرتا پھرے، عین ممکن ہے، اور یہ ہوا ہے ورلڈ وار 2 میں جوس کے ساتھ ہوا۔ سوئس بینکس میں ان کے کروڑوں رکھے رہ گئے اور وہ خود کنسنٹریشن کیمپس کی نظر ہو گئے۔ پچھلے دنوں کہیں پڑھا تھا اخبار میں کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ سوئس بینک سے بات چیت کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو پیسہ جیوز کا رکھا ہے وہ اب گورنمنٹ کو دے دیا جائے، واللہ عالم کیا ہوا اس کا۔ لیکن اس سے پتہ چلا نا کہ پیسہ نہیں کھلاتا، تقدیر میں نہیں تھا، رکھا رہ گیا ان کے بینکس کے اندر، اب وہ خود فاقے کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ بغداد مسلمانوں کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا،
جب مسلمانوں کا زوال آیا تو انہوں نے بھی جہاد چھوڑ دیا، انفاق چھوڑ دیا، جان اور مال سمیٹ کے رکھنے لگ گئے۔ آخرکار منگولز نے حملہ کیا بغداد پر، اور بغداد کی اینٹ سینٹ بجا دی انہوں نے۔ جو آخری مسلمان خلیفہ تھا بغداد میں، اس کو منگولز نے قید کر دیا، کئی دن اس کو بھوکا رکھا۔ پھر منگول بادشاہ نے اس کو اپنے سامنے بلوایا اور سونے کے ٹکڑے اس بھوکے خلیفہ کے سامنے ڈال دیے۔ تو اس خلیفہ نے کہا کہ سونا کون کھا سکتا ہے؟ تو منگول بادشاہ نے کہا اگر تم نے یہ بات پہلے سمجھ لی ہوتی آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا، یعنی کہ تم خرچ کرتے، اپنے دین کے لیے خرچ کرتے تو آج اس طرح تم غلام نہ بنائے گئے ہوتے۔